اب سورہ نور 24 اس کی 27-28 آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم واللہ بما تعملون علیم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تم اپنے گھروں کے علاوہ گھروں میں داخل نہیں ہو یہاں تک کہ تم مانوس ہو اور تم اس کے اہل کے اوپر سلام کہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم یاد رکھو. پس اگر تم اس میں کسی ایک کو نہیں پاؤ پس اس میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے، اور اگر تمہارے لیے کہا جائے لوٹ جاؤ پس لوٹ جاؤ، وہ تمہارے لیے زیادہ تزکیہ جواز ہے، اور اللہ جانتا ہے اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو. اب دیکھیے یہاں پر یہ دیکھیے اتنی سمپل باتیں ہیں یہ قرآن کے اندر، اور ہم اس کو بس پڑھ رہے ہیں. یہ پریکٹیکل باتیں ہیں، بالکل 100% ریالٹی آن گراؤنڈ، کہ جب بھی آپ کسی گھر میں داخل ہو تو جو گھر میں جو رہتے ہیں ان کو آپ سلام کریں. یہ کتنی سمپل بات ہے یہ، لیکن ہم پریکٹیکلی کر رہے ہیں یہ. آپ دیکھیں کسی گھر میں جائیں سلام تو نہیں کرتے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں، میں سچ بتا رہا ہوں یہ باتیں. ایک کمرے میں داخل ہو، کمرے میں کوئی نہیں ہے، السلام علیکم، وہاں سے نکلے دوسرے کمرے میں السلام علیکم، پھر تیسرے کمرے میں السلام علیکم، وہاں سے باہر نکلے واپس السلام. میں یہ سلام کسے کر رہے ہیں؟ کہنا اللہ کہہ رہا ہے. میں نے بھائی اللہ کہہ رہا ہے کسی اور کو سلام کرنا ہے، اہل خانہ کہنا کوئی تو جن تو ہو سکتے ہیں. اب ایک ایکسٹریم یہ ہے، ایک ایسے ایکسٹریم ہے، اور ایک ایسا ایکسٹریم ہے سلام بھی نہیں کر رہا. مسلمان گھرانے میں اللہ کہہ رہے جب بھی داخل ہو گھر میں سلام کرو. اب یہ انتظار میں ہم بڑے چھوٹے ہو تم سلام کرو، باہر سے وہ داخل ہو رہا ہے. یعنی بڑا فرض کے چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اب میں بڑا بیٹا کھڑو گے تم سلام کرو، کھڑو ہو کے ادب سے سلام کرو بڑے کو. تو یہاں بات سمجھے، جو داخل ہوگا گھر میں اس کا سلام کرنا فرض ہے، چاہے وہ سامنے چھوٹا ہو یا بڑا ہو. اب کوئی بھی نہ ہو تو جن کو سلام کرے نہیں وہ جنوں کو سلام کریں. تو اللہ کہ اے وہ لوگوں جب تم اپنے گھروں کے علاوہ، یعنی اپنے گھروں کے علاوہ گھروں میں داخل ہو یہاں تک کہ مانوس ہو تو اس کے اہل کے اوپر سلام کرو، جو بھی رہتے ہیں. کہنا ہے ہو سکتا ہے جن رہ رہے ہیں ان کو سلام کر رہے ہیں. یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم یاد رکھو. اب کیا ہوا، یہ تو ہو گیا سلام. اب یہ ایک سسٹم اب اللہ نے بنا دیا کہ آپ جب بھی کسی کے پاس جائیں وہ آپ کو گھر میں بلائے تو آپ اس کو سلام کریں. یہ پریکٹیکل کر لیں، اب اس کو ریئل کریں. سلام، خدا حافظ، اللہ حافظ، نگہبان، یہ سب نہیں. السلام علیکم یہ سب اللہ نے جو بتائیں قرآن کے اندر سے لکھا ہے یہاں سلام. مگر ہم وہ نہیں کہیں گے سلام کہیں گے. آپ کو پتہ ہے سلام صفاتی نام ہے اللہ کا. بلیو کریں اللہ کا السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. اللہ کا سلام ہم جب کہتے ہیں السلام علیکم یعنی اللہ سلام ہے، سلامتی اللہ کی ہے تمہارے اوپر. اس کے یہ اس سے بڑھ کے اور کیا دینا چاہ رہے ہیں آپ؟ بہرحال اب یہ کہہ رہا ہے اگر تم کسی ایسے گھر میں کسی کو نہ پاؤ، گھر میں جاؤ جو ہے نہیں اس گھر میں، مطلب اس کا کوئی گھر میں وہ کہہ رہے نہیں ہے، بس اس میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے. اگر تمہارے لیے کہا جائے لوٹ جاؤ تو بس لوٹ جاؤ، وہ تمہارے لیے زیادہ تزکیہ جواز ہے، اور اللہ جانتا ہے اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو. اب دیکھیں یہاں کیا ہو رہا ہے. آپ کسی گھر میں گئے، پہلے تو آپ نے گھر میں معلوم کیا کوئی ہے نہیں ہے، کہہ لیں نہیں ہے آ جاؤ. لوٹ جاؤ نہیں کہا جا رہا، کہہ رہے آ جاؤ. الٹی باتیں جو اللہ تعالیٰ کو پتہ تھی، اللہ نے سب باتیں لکھی ہوئی یہاں پر. آپ یقین کریں الٹا ہو رہا ہے کہ جب گھر میں کب آنا سب ٹائم سیٹ کر لیے، لوٹ جانے کا تو نہیں ہے. اور جب کوئی ایسا مسئلہ ہے تو پھر کہا لوٹ جاؤ، تو کہنا اللہ کی آیت میں لکھا لوٹ گیا. پھر میں تمہیں اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے کہ تم اول تو ایسے گھر میں جاؤ نہیں. جب وہاں پر کوئی موجود نہ ہو تو آپ جا بھی رہے ہیں، منع بھی کر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں لوٹ جانے کو کہے تو لوٹ گیا میں، کیونکہ معاملہ صحیح نہیں تھا. تو استغفار کریں بھائی. آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ آیتیں میں پڑھ کے آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اتنی مائنیوٹ بات ہے، اس میں اتنا چھوٹی چھوٹی بات، سمپل بات ہے. اگر آپ جانیں کہ کسی گھر میں جا رہے ہیں اور وہاں سے کہا جا رہا ہے کوئی گھر میں نہیں ہے تو آپ چلے جائیں. شک شبے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چلے جائیں بس سیدھے نہیں ہے گھر میں نہیں، السلام علیکم، لوٹ جاؤ تو لوٹ جائے، زبردستی نہ گھسے. اچھا پھر ایک اور یہ دو ٹائپ کے گھر بتائے. ایک تو وہ گھر جس کے گھر میں آپ کو بلایا جا رہا ہے وہاں جا رہے ہیں. ایک وہ گھر ہے جس میں کوئی بولا جا رہا ہے کہ وہ گھر میں والا کوئی موجود نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ.
اور یہ والا وہ ہے کہ ایسے گھر بھی ہیں جیسے ہوٹلز ہوتے ہیں یا موٹیلز ہوتے ہیں, یا ایسے گھر ہوتے ہیں جیسے آپ علاقے میں مطلب کسی وجہ سے خالی ہو گئے, تو وہ ان گھر کا بھی ذکر ہے. دیکھیں لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونہ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. تم پر ہرگز گناہ نہیں ہے کہ یہ تم غیر آباد گھروں میں داخل ہو, اس میں تمہارے لیے متاع ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم نمایاں کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. اب ایسے گھر بھی ہیں دنیا میں جہاں پر جیسے ہم لوگ ٹریول کرتے ہیں تو ایک طرح سے ہوٹلز ہوتے ہیں, وہ ہمارا گھر نہیں ہوتا, وہ تو بالکل غیر آباد گھر ہوتا ہے ایک طرح سے. بس جو وہ تو صرف آتے ہیں لوگ رہتے ہوئے چلے جاتے ہیں, ہوٹلز ہیں, یا کوئی ایسے ایک طوفان جیسا بھی آیا کشمیر میں آ گیا یا جاپان میں آ گیا, گھر ٹوٹ گئے, یہ ہو گئے, ان کے لوگ مر گئے, اب گھر خالی پڑے ہوئے. تو ایسے گھروں میں بھی آپ رہ سکتے ہیں, جا سکتے ہیں, اگر آپ کے پاس حالت نہیں ہے, پوزیشن خراب ہے, آپ گھروں میں رہ رہے ہیں, تو اللہ نے اجازت دے رکھی ہے ایسے گھروں میں جانے کے لیے. اب یہ دیکھیں یہ بھی حجاب ہے, یہ بھی گھروں میں داخل ہونے کا حجاب بتا رہا ہوں میں آپ کو, کہ ایسے گھروں میں جو منع کر رہا ہے مت جاؤ, اور ایسے گھروں میں جاؤ جب کہہ رہا ہے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ. یہ سب حجاب کی باتیں ہو رہی ہیں. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بر وقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.